سنی وائس کے محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، رمضان المبارک کے روزوں کے تعلق سے آپ نے کئی ویڈیو سماعت کی۔ آج کی اس ویڈیو میں عید الفطر کے تعلق سے ہم گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو شروع کریں، آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل سنی وائس کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے آسانی کے ساتھ پہنچتی رہے۔ اللہ رب العزت کی رحمت پر خوشی کرنے اور اس پر اظہار مسرت کرنے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، قُلْ بِفَضْلِ اللہِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تم فرماؤ کہ اللہ ہی کے فضل اور اس کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں۔ عید الفطر کے روز خوشی کا اظہار کرنا مستحب ہے۔ عید سعید کی بے حد فضیلت ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب عید الفطر کی مبارک رات آتی ہے تو اسے لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے معصوم فرشتوں کو شہروں میں بھیجتا ہے۔ چنانچہ وہ فرشتے زمین پر تشریف لا کر سب گلیوں اور راہوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس طرح ندا کرتے ہیں، فَيَقُولُونَ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ اخرجوا إِلَى رَبِّ كَرِيمٍ يُعْطِي الْجَزِيلَ وَيَعْفُو عَنِ الذَّنبِ الْعَظِيمِ، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس رب کریم کی بارگاہ کی طرف چلو جو بہت ہی زیادہ عطا کرنے والا اور بڑے سے بڑا گناہ معاف فرمانے والا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے یوں مخاطب ہوتا ہے، اے میرے بندو، مانگو کیا مانگتے ہو، میری عزت و جلال کی قسم، آج کے روز اس نماز یعنی نماز عید کے اجتماع میں اپنی آخرت کے بارے میں جو کچھ سوال کرو گے وہ پورا کروں گا، اور جو کچھ دنیا کے بارے میں مانگو گے اس میں تمہاری بھلائی کی طرف نظر فرماؤں گا۔ میری عزت کی قسم، جب تک میرا لحاظ رکھو گے میں بھی تمہاری خطاؤں پر پردہ پوشی فرماتا رہوں گا۔ میری عزت و جلال کی قسم، میں تمہیں حد سے بڑھنے والوں کے ساتھ رسوا نہ کروں گا۔ بس اپنے گھروں کی طرف مغفرت یافتہ لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں بھی تم سے راضی ہو گیا۔ ناظرین، ہم دنیا کی لذتوں میں بدمست ہو کر اپنا انعام لینا بھی بھول جاتے ہیں۔ ہمارے بزرگان دین بھی تو آخر عید مناتے رہے ہیں، مگر ان کے عید منانے کا انداز ہی نرالا ہے۔ وہ دنیا کی لذتوں سے کوسوں دور بھاگتے رہے ہیں اور ہر حال میں اپنے نفس کی مخالفت کرتے رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا ذوالنون مصری نے 10 برس تک کوئی لذیذ کھانا تناول نہ فرمایا، نفس چاہتا رہا، آپ نفس کی مخالفت فرماتے رہے۔ ایک بار عید مبارک کی مقدس رات کو دل نے مشورہ دیا کہ کل اگر عید سعید کے روز کوئی لذیذ کھانا مل جائے اور کھا لیا جائے تو کیا حرج ہے۔ اس مشورے پر آپ نے دل کو آزمائش میں مبتلا کرنے کی غرض سے فرمایا، میں اولاً 2 رکعت نفل میں پورا قرآن پاک ختم کروں گا۔ اے میرے دل، اگر تو اس بات پر راضی ہوتا ہے اور میرا ساتھ دے تو کل لذیذ کھانا مل جائے گا۔ لہٰذا آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 2 رکعت ادا کی اور ان میں پورا قرآن مجید ختم کیا۔ آپ کے دل نے اس امر میں آپ کا ساتھ دیا، یعنی 2 رکعتیں دل جمعی کے ساتھ ادا کر لی گئیں۔ آپ نے عید کے دن لذیذ کھانا منگوایا، نوالا اٹھا کر منہ میں ڈالنا ہی چاہتے تھے کہ بے قرار ہو کر پھر رکھ دیا اور نہ کھایا۔ لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا، جس وقت میں نوالا منہ کے قریب لایا تو میرے نفس نے کہا، دیکھا میں آخر اپنی 10 سال پرانی خواہش پوری کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے اسی وقت کہا کہ اگر یہ بات ہے تو میں تجھے ہرگز کامیاب نہ ہونے دوں گا اور ہرگز لذیذ کھانا نہ کھاؤں گا۔ چنانچہ آپ نے لذیذ کھانا کھانے کا ارادہ چھوڑ دیا، ترک کر دیا۔ اتنے میں ایک شخص لذیذ کھانے کا طبق اٹھائے ہوئے حاضر ہوا اور عرض کی، یہ کھانا میں نے رات کو اپنے لیے تیار کیا تھا، رات جب سویا تو قسمت نے انگڑائی لی، جاگ اٹھی قسمت میری، خواب میں تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ اگر تو کل قیامت کے روز بھی مجھے دیکھنا چاہتا ہے تو یہ کھانا ذوالنون مصری کے پاس لے جا اور ان سے کہہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دم بھر کے لیے نفس کے ساتھ صلح کر لو،
اور چند نوالے اس لذیذ کھانے کے کھا لو۔ حضرت سیدہ ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پیغام رسالہ سن کر رونے لگے اور کہنے لگے میں فرما بردار ہوں، اور لذیذ کھانا کھانے لگے۔ یہ بزرگوں کی باتیں تھیں، یہ بزرگوں کی عید ہوا کرتے تھے۔ ہماری عید اس سے کہیں برعکس ہے۔ اسی طریقے سے حضرت سیدنا وہب بن منبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب بھی عید آتی ہے تو شیطان چلا چلا کر روتا ہے۔ اس کی بدحواسی دیکھ کر تمام شیاطین اس سے سوال کرتے ہیں اس کے گرد جمع ہو کر کہ اے آقا آپ کیوں غضبناک اور اداس ہیں؟ تو وہ کہتا ہے ہائے افسوس، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کے دن امت محمدیہ کو بخش دیا ہے، لہٰذا تم انہیں لذات اور نفسانی خواہشات میں مشغول کر دو۔ تو جو کچھ ہم گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں یہ شیطان کے حرکات بھی ہوتے ہیں، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے دور رکھے۔ فی زمانہ شیطان اپنے اس وار میں کامیاب ہے۔ عید کی آمد پر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عبادت و حسنات کی کثرت و بہتات کر کے اللہ رب العزت کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کیا جاتا، مگر افسوس، 100 کروڑ افسوس، اب مسلمان عید کا حقیقی مقصد ہی بھلا بیٹھے ہیں۔ گناہوں بھرے چینلز دیکھے جاتے ہیں، بے پردگی عام اور بدنگاہی سے آنکھوں میں آگ بھری جا رہی ہے۔ رقص و سرور کی محفلیں گرم کی جاتی ہیں، بے ڈھنگے میلوں، گندے کھیلوں، ناچ گانوں اور فلموں ڈراموں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ عید ملنے کے بہانے لوگ طرح طرح کی برائیوں میں بھی مبتلا ہو جایا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان گناہوں سے محفوظ رکھے۔ بزرگوں کی عید کیا عید ہوتی تھی، اس کے تعلق سے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ عید کے دن چند حضرات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان عالی شان میں حاضر ہوئے تو کیا دیکھا کہ آپ دروازہ بند کر کے زار و قطار رو رہے ہیں۔ لوگوں نے حیران ہو کر عرض کیا یا امیر المومنین، آج تو عید ہے جو کہ خوشی منانے کا دن ہے، خوشی کی جگہ یہ رونا کیسا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنسو پوچھتے ہوئے ارشاد فرمایا ھذا یوم العید و ھذا یوم الوعید، اے لوگو یہ عید کا بھی دن ہے اور یہ وعید کا بھی دن ہے۔ آج جس کے نماز و روزہ مقبول ہو گئے بلا شبہ اس کے لیے آج عید کا دن ہے، لیکن جس کے نماز اور روزہ کو رد کر کے اس کے منہ پر مار دیا گیا ہو تو اس کے لیے آج عید کا دن نہیں بلکہ وعید کا دن ہے۔ اور میں اس خوف سے رو رہا ہوں کہ مجھے یہ معلوم نہیں کہ میں مقبول ہوا ہوں یا رد کر دیا گیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ فاروق اعظم جن کو مالک جنت نے اپنی حیات ظاہری میں جنت کی بشارت عنایت فرما دی تھی، وہ کہتے ہیں کہ میری طاعتیں قبول ہوئی یا نہیں، اور ہم جیسے نکمے اور باطونی لوگوں کی یہ حالت ہے کہ نیکی کے نون کے نقطے تک بھی نہ پہنچ پائیں، مگر خوش فہمی کا یہ حال ہے کہ ہم جیسا نیک اور پارسا شاید اب کوئی رہا ہو۔ حضرت سیدنا شیخ نجیب الدین متوکل حضرت سیدنا شیخ بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی اور خلیفہ ہیں۔ آپ کا لقب متوکل ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 70 برس شہر میں رہے، مگر کوئی ظاہری ذریعے معاش نہ ہونے کے باوجود ان کے اہل و عیال نہایت اطمینان سے زندگی بسر کر رہے تھے۔ آپ اپنے مولا کی یاد میں اس قدر ڈوبے ہوئے تھے کہ یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ آج کون سا دن ہے اور یہ کون سا مہینہ ہے اور سکہ کتنی مالیت کا ہے۔ ایک بار عید کے دن آپ رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں بہت سے مہمان جمع ہو گئے۔ اتفاق سے اس روز آپ کے گھر میں کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں تھا۔ آپ بالا خانے پر جا کر یاد الہی میں مشغول ہو گئے اور دل ہی دل میں یہ کہہ رہے تھے یا اللہ آج عید کا دن ہے اور میرے گھر مہمان آئے ہوئے ہیں۔ اچانک ایک شخص چھت پر ظاہر ہوا اور ظاہر ہونے کے بعد اس نے کھانوں سے بھرا ہوا ایک دسترخوان پیش کیا اور کہا اے نجیب الدین، تمہارے توکل کی دھوم ملأ اعلیٰ میں مچی ہوئی ہے اور تمہارا حال یہ ہے کہ تم ایسے خیال میں مشغول ہو۔ آپ نے فرمایا حق تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ میں نے اپنی ذات کے لیے یہ خیال نہیں کیا بلکہ اپنے مہمانوں کے لیے اس طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ حضرت سیدنا نجیب الدین متوکل صاحب کرامت ہونے کے باوجود انتہائی منکسر المزاج تھے۔ آپ کی انکساری کا یہ عالم تھا کہ ایک روز ایک فقیر بہت دور سے آپ کی ملاقات کے لیے آئے اور آپ سے پوچھا کہ کیا نجیب الدین متوکل آپ ہی ہیں؟ تو آپ نے انکساراً فرمایا کہ بھائی میں تو نجیب الدین متوکل یعنی بہت زیادہ کھانے والا ہوں۔ یہ عاجزی اور انکساری ہمارے بزرگوں کی تھی۔
منقول ہے کہ جو شخص عید کے دن 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے اور فوت شدہ مسلمانوں کی ارواح کو اس کا ایصال کرے، اس کا ثواب ایصال کرے، تو ہر مسلمان کی قبر میں 1000 انوار داخل ہوتے ہیں، اور جب وہ پڑھنے والا خود مرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قبر میں بھی 1000 انوار داخل فرمائے گا۔ اور یہ ورد دونوں عیدوں کے لیے ہے، عید الفطر، عید الاضحیٰ، دونوں عیدوں کے لیے۔ حضرت سیدنا بریدہ سے مروی ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن کچھ کھا کر نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے، اور عید الاضحیٰ کے روز اس وقت تک کھانا نہیں تناول فرماتے تھے جب تک کہ نماز سے فارغ نہ ہو جاتے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عید الفطر کے دن نماز عید کے لیے تشریف نہ لے جاتے جب تک چند کھجوریں تناول نہ فرما لیتے، اور وہ بھی طاق ہوتے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کو ایک راستہ سے تشریف لے جاتے اور دوسرے راستے سے واپس تشریف لاتے تھے۔ ناظرین، عید کی نماز کا طریقہ کیا ہے یہ بھی سماعت۔ دونوں عیدوں کا ایک ہی طریقہ ہے کہ پہلے نیت کیجئے کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی 6 زائد تکبیروں کے ساتھ واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، پیچھے اس امام کے، منہ میرا طرف کعبہ شریف کی طرف، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیے اور اللہ اکبر کہہ کر ناف کے نیچے باندھ لیجئے اور ثنا پڑھیے۔ ثنا کے بعد کانوں تک ہاتھ اٹھائیے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ لٹکا دیجئے، پھر ہاتھوں کو کانوں تک لے جائیے اور اللہ اکبر کہہ کر لٹکا دیجئے، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیے اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیجئے۔ یعنی پہلی تکبیر کے بعد ہاتھ باندھیے، اس کے بعد دوسری اور تیسری تکبیر میں ہاتھ لٹکائیے اور چوتھی میں باندھ لیجئے۔ قاعدہ یہ ہے کہ جہاں قیام میں تکبیر کے بعد کچھ پڑھنا ہے وہاں ہاتھ باندھ لیجئے، اور جہاں نہیں پڑھنا ہے وہاں لٹکا لیجئے۔ پھر امام تعوذ و تسمیہ آہستہ پڑھ کر الحمد شریف اور سورت بلند آواز کے ساتھ پڑھے، پھر رکوع کرے۔ دوسری رکعت میں پہلے الحمد شریف اور کوئی سورت ملائے، پھر 3 بار کان تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہے اور ہاتھ نہ باندھے، اور چوتھی بار بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائے اور نماز مکمل کر لے۔ ہر 2 تکبیروں کے درمیان 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار میں چپ رہے۔ اب نماز عید کے بارے میں کچھ مسائل بھی آپ حضرات سماعت کریں۔ پہلی رکعت میں امام کے تکبیریں کہنے کے بعد مقتدی شامل ہو تو اسی وقت تکبیر تحریمہ کے علاوہ مزید 3 تکبیریں کہہ لیں، اگرچہ امام نے قرات شروع کر دی ہو۔ اگر مقتدی نے تکبیریں نہ کہیں کہ امام رکوع میں چلا گیا، کھڑے کھڑے نہ کہے بلکہ امام کے ساتھ رکوع میں جائے اور رکوع میں تکبیریں کہہ لے، رکوع میں تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ نہ اٹھائے۔ نمبر 3، غالب گمان ہے کہ تکبیریں کہہ کر امام کو رکوع میں پا لے گا تو کھڑے کھڑے تکبیریں کہے، پھر رکوع میں جائے، ورنہ اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائے اور رکوع میں تکبیریں کہے۔ پھر اگر اس نے رکوع میں تکبیریں پوری نہ کی تھیں کہ امام نے سر اٹھا لیا تو باقی ساقط ہو گئیں، اور اگر امام کے رکوع سے اٹھنے کے بعد شامل ہوا تو اب تکبیریں نہ کہے بلکہ امام کے سلام پھرنے کے بعد اپنی بقیہ پڑھے، اس وقت کہے۔ اسی طرح کہ اگر مقتدی دوسری رکعت میں شامل ہوا تو پہلی رکعت کی تکبیریں اب نہ کہے بلکہ جب اپنی فوت شدہ رکعت پڑھنے کھڑا ہو اس وقت کہے۔ دوسری رکعت کی تکبیریں اگر وہ امام کے ساتھ مل جائے تو بہتر، ورنہ اس میں بھی وہی تفصیل ہے جو پہلی رکعت کے بارے میں مذکور ہوئی۔ امام نے نماز پڑھ لی اور کوئی شخص باقی رہ گیا، خواہ وہ شامل ہی نہ ہوا تھا یا شامل تو ہوا مگر اس کی نماز فاسد ہو گئی، تو اگر دوسری جگہ مل جائے تو پڑھ لے، ورنہ نہیں پڑھ سکتا۔ ہاں، بہتر یہ ہے کہ یہ شخص 4 رکعت چاشت کی نماز پڑھے۔ نماز کے بعد امام 2 خطبے پڑھے، اور خطبہ جمعہ میں جو چیزیں سنت ہیں اس میں بھی سنت ہیں، اور جو وہاں مکروہ ہیں اس میں بھی مکروہ ہیں۔ صرف 2 باتوں میں فرق ہے، ایک یہ کہ جمعہ کے پہلے خطبہ سے پہلے خطیب کا بیٹھنا سنت تھا اور اس میں نہ بیٹھنا سنت ہے۔ دوسرے یہ کہ اس میں پہلے خطبے سے پہلے 9 بار، دوسرے سے پہلے 7 بار اور ممبر سے اترنے سے پہلے 14 بار اللہ اکبر کہنا سنت ہے، اور جمعہ میں یہ چیزیں سنت نہیں۔ ناظرین، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو، پسند آئی ہو، تو آپ اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے آپ نے تو سبسکرائب کریں، اور اپنے دوستوں میں اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں۔